حق تنقید تمہیں ہے مگر اس شرط کے ساتھ، جائزہ لیتے رہو اپنے بھی گریبانوں کا۔ تو بات یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ انہیں اپنے لیڈر کی اس بات پر فخر ہے کہ جی وہ سر عام تسبیح ہاتھ میں لے کر گھومتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ نواز شریف صاحب نے تقریر میں کہا تھا کہ تسبیح میں بھی پھیرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں جب اکیلا ہوتا ہوں تب میں تسبیح کا استعمال کرتا ہوں، جب لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں تو تب کوشش ہوتی ہے کہ تسبیح لوگوں کے سامنے نہ جائے۔ تو اس پر علی محمد خان صاحب کو بڑا فخر ہے عمران خان صاحب پر کہ وہ سر عام تسبیح اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو علی محمد خان صاحب ہیں، خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ اگر بجلی چوری ہوتی ہے تو ان کے حلقے میں ہوتی ہے۔ یہ بندہ پاکستان کا واحد سیاستدان ہے جو کہ نیوز پروگرام میں آ کر درود شریف سے ابتدا کر کے ٹکا کے جھوٹ بولتا ہے، ٹکا کے، کوئی اولے خولے نہیں، صحیح جناب گڑ گڑ کے چھوڑتے ہیں، لمبی لمبی چھوڑتے ہیں یہ صاحب۔ ان سے سب سے پہلا مسئلہ تو مجھے یہ ہے کہ چلیں آپ سیاست کریں، جھوٹ کی کرنی ہے جیسے بھی کرنی ہے، پر اس میں یہ اسلامی ٹچ تو اپنی ہر پروگرام میں نہ آپ لایا کریں۔ درود شریف پڑھ کے آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت ہی جو ہے وہ خراب حرکت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی جی، یہ جو تسبیح کی بات ہوئی، اس پر صحیح حدیث ہے، اس کا ریفرنس میں اسکرین پر چلا دوں گا کہ جو دکھاوے کی نماز ہے وہ شرک ہے، جو دکھاوے کی عبادت ہے وہ شرک ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ آپ تسبیح لے کر جناب گھومتے رہیں لوگوں کے، جب بھی آپ پبلک میں جائیں تو آپ نے تسبیح ادھر گھمائی ہوئی ہوگی، میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ کوئی عبادت کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ تو پبلک کے لیے اگر اس طرح کی عبادات اور یہ سب شو آف کرنا ہے تو وہ پھر بڑا ہی وہ نازک زمرے میں بات چلی جاتی ہے۔ دکھاوے کی عبادات جو ہیں وہ بڑی ڈینجرس ہیں اور بندے کو جہنم تک لے جاتی ہیں۔ پھر جی اس تاریخی تقریر میں، تاریخی جلسے میں نواز شریف صاحب نے فلسطین کا جھنڈا بھی لہرایا، عوام کے پاس بھی فلسطین کے جھنڈے بھی موجود تھے، اور عمران احمد خان نیازی صاحب جب ان کو ایک جلسے سے پہلے آزاد کشمیر کا جھنڈا دیا جا رہا تھا، جب انڈیا نے قانونی طور پر ایک قبضہ باقاعدہ کر لیا ہے کشمیر کے اوپر، جموں اینڈ کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، تو تب جب ہم کہتے تھے کہ یہ عمران خان صاحب کشمیر فروش ہیں، انہوں نے کشمیر بیچا ہے، تو ہمیں اس بات پر بڑی گالیاں پڑتی ہیں۔ لیکن اس کا ثبوت اس ویڈیو میں موجود ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس بندے نے کشمیر کا جھنڈا نہیں لہرایا تھا، انکار کر دیا جی میں کشمیر کا جھنڈا نہیں لہراؤں گا۔ اپنے لیڈر کے تو یہ حال ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کس کے ایجنڈے پر تھے، کس کے پے رول پر تھی پی ٹی آئی؟ ہم ایسے ہی تو نہیں کہہ دیتے، یا جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ایویں ہی تو نہیں کرتے، کچھ حرکتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ دکھ رہی ہوتی ہیں۔ چلے نواز شریف صاحب بہت برے ہوں گے، لیکن انہوں نے اب جتنا دنیا کا پریشر ہے اس وقت کہ کوئی بھی فلسطین کا نام لے تو اس پر ہر طرح کا پریشر اس پر ڈالا جاتا ہے، اسے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے بیچارے ایتھلیٹس کو سپورٹس سے باہر کیا گیا، اور بہت سارے سلیبریٹیز پہ مشکلات آئیں جس نے بھی فلسطین کے لیے آواز اٹھائی تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے اس جھنڈے کو لہرایا اور فلسطین کی بات کی، فلسطین کے لیے دعا کی، اور اس بات کا اقرار کیا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب یہ تو جناب جلسے میں کشمیر کا جھنڈا تک پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تو کس طرح سے بندہ ان کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے یا ان حرکتوں کو؟ باقی علی محمد خان صاحب جو ہیں، انہوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی بڑی ٹکا کے کی تھی، اور جب یہ جیل سے باہر آئے تھے تو پی ٹی آئی کا جھنڈا کوئی نہیں تھا ان کے پاس، پاکستان کا جھنڈا تھا، کیونکہ بڑے گھر کو دکھا رہے تھے جی میں پاکستان کا بڑا مخلص ہوں، اللہ دا سوال ہے مینوں چھڈ دیو۔ تو یہ تو ساری ان کی اپنی حرکتیں تھیں۔ ادھر جناب بڑے گھر کے لوگوں کی یہ منت سماجت کر کے باہر آئے وہاں سے، اور پاکستان کا جھنڈا گلے میں لٹکایا کہ میں بڑا محب وطن پاکستانی ہوں۔ ایک ان پی ٹی آئی کے لوگوں کا سٹنٹ ہوتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ میں ان پہ تنقید کرتا ہوں، پھر کیا کروں بھائی؟ ادھر تو آپ اتنی شو آف کرتے ہیں کہ میں پاکستان کے ساتھ بڑا مخلص ہوں، اور بعد میں آپ اپنے ووٹروں سپورٹروں کو مطمئن کرنے کے لیے جناب پھر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو فخر ہے کہ آپ کا لیڈر ہاتھ میں تسبیح لے کے گھومتا تھا۔ کوئی کسی کی کوئی ایکٹ اگر شرک کے زمرے میں جا رہا ہے تو اس چیز کے اوپر آپ کو فخر ہوتا ہے، اور آپ اپنی گفتگو کا آغاز درود شریف پڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ بڑھ کے کیا
ایک بندے کے لیے باعث شرمندگی ہو سکتا ہے۔ باقی جی انہوں نے تقریر کے ایک اس لفظ پر بھی بڑی تنقید کی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہماری بہنیں کدھر ہیں، اور پھر ان کی طرف دیکھا جلسے میں اور انہوں نے کہا کہ کوئی بڑی خاموشی کے ساتھ ہماری بہنیں بیٹھی تقریر سن رہی ہیں، کوئی ناچ گانا یہاں پر نہیں چل رہا۔ تو ان کو اس بات کی بڑی تکلیف ہو گئی جی کہ انہوں نے یہ لفظ کہا ہے اور بڑی کو خواتین کی توہین کر دی ہے۔ وہ بھائی کیڑی توہین کر دی ہے؟ اگر آپ کے جو 2014 کے دھرنوں میں جو حالات وہاں پر رہے، میں خود جناب ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہ جن کی وہاں پر ڈیوٹیز تھی، ہم سے کون سے وہاں کے حالات بھولے ہوئے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا تھا۔ باقی آپ کے یہ جو لنڈن میں پی ٹی آئی کی عورتیں ہیں، یہ کیا کچھ کرتی پھرتی ہیں وہاں پر۔ تو بھائی ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بات تو کریں گے کہ نہیں ہونا چاہیے، یا تو پھر آپ اس حد تک لبرل ہو جائیں یا سیکولر کنٹری بنا دیں اس کو بالکل جناب، کہ جو مرضی ہو جائے یہاں پہ کسی کو کوئی پوچھ نہیں ہے۔ تو وہ عورت مارچ کے ساتھ بھی پھر نکلا کرے پی ٹی آئی میرا جسم میری مرضی، تو وہ والے تو لوگ ہم ہیں ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر تنقید تو ہوگی، اگر مجرے ہوں گے جلسوں میں تو بات تو لوگ کریں گے کہ یار یہ جلسہ تھا، ایک سیاسی جماعت کا جلسہ ہے، اس کو آپ جناب یہ ناچ گانے کا شو تو نہ بنائیں۔